اس دنیا میں ہر چیز کے لیے ایک کیلنڈر ہوتا ہے. ایک اکیڈمک کیلنڈر ہے جس میں ایک مہینہ مختص ہے کہ جس میں ایگزامس ہوتے ہیں. اس ایگزامس کی بنیاد پر طالب علم اگلے درجے میں جائے گا، اس کی حیثیت کیا ہوگی وہ طے ہوتی ہے. جائے گا کہ نہیں جائے گا وہ بھی طے ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک فائنینشیل کیلنڈر ہوتا ہے جس میں ایک مہینہ مختص ہوتا ہے کہ اس میں وہ آڈٹ ہوتا ہے، اور اس آڈٹ پہ اس کے پورا لیکھا جوکھا ہوتا ہے جس میں کہ اس نے کیا کمایا کیا گنوایا وہ سب ڈیٹیل میں اس میں گیون ہوتا ہے، اور اس سے اس کی حیثیت طے ہوتی ہے، اس کمپنی کی کا معیار طے ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے ہمیں امت مسلمہ کو ایک اسپریچول کیلنڈر عطا فرمایا ہے جس کے آڈٹ کا مہینہ رمضان المبارک کے طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے. اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا گیا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے پہ فرض کیے گئے تھے. وہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. یعنی تم اگر گناہوں میں مبتلا ہو، تم نے گناہ کر رکھے ہیں، تو تمہیں موقع ہے کہ تم تائب ہو جاؤ، تو تمہیں موقع مہینہ مل رہا ہے کہ تم اس میں اپنے گناہوں کو دھو لو. اور اگر تم نیک ہو، مزید نیک بننا چاہ رہے ہو، تو مومن کیسے بنو اور مومن سے آگے کا درجہ کیسے طے کرو، اس کے بارے میں بھی اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ تم وہ اس سے آگے بھی بڑھنا چاہتے ہو تو اس مہینے کو اختیار کرو، اس مہینے میں کو گزارو جس طرح سے میں کہتا ہوں، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے. روزہ جو ہے، صوم جو ورڈ ہے اس کے معنی ہوتا ہے رک جانے کے. اس لیے روزہ احادیث کی روشنی میں یہ کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوانی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے. لیکن ایک طرف دوسری طرف اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف کھانا پینا چھوڑ دے تو اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے، اس میں ایک بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ جھوٹ بولنے سے اور دروغگوئی سے نہیں رکتا ہے، تو جھوٹ بولنا اور دروغگوئی یہ دو کیفیات، دو صفتیں بتائیں کہ یہ دو چیزوں سے اگر نہیں رکتا ہے تو وہ اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. تب ضرورت کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت کیا؟ اللہ کس طرح سے چاہ رہا ہے، بندے سے چاہ رہا ہے کہ وہ ایک بات تو یہ اللہ نے اس پہ خاص طور پہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہے، لیکن جو روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے اور اس کی جزا میں دیتا ہوں. تو روزے کی جو فضیلت اللہ بتاتا ہے وہ بڑی شاندار اور زبردست ہے کہ اس کی جزا میں دیتا ہوں. تو تم جو کچھ بھی نیکی کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے، لیکن یہ جو ہے وہ میرے لیے ہے، روزہ جو ہے میرے لیے ہے. لیکن صرف بھوکے رہو گے تو کام نہیں چلے گا. تو کام کیسے چلے گا؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روزہ شروع ہو نا، اللہ کے رسول نے پورے روزہ کے بارے میں بتایا کہ اس میں فحش کلامی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، لڑو جھگڑو نہیں، جہالت کی باتیں نہ کرو. یعنی کوئی ہنسی ٹھٹھا نہ کرو، کوئی کھیل مذاق نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی سے لڑو جھگڑو نہیں، کسی سے بدتمیزی نہ کرو. لیکن بات صرف یہیں پہ نہیں رکی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ جب کوئی تم سے بدتمیزی کرے، کوئی تم سے لڑے جھگڑے، تب تم کیا کرو. انسانی نفسیات ہے کہ جب کوئی اس کو کچھ بولتا ہے تو انسان اس کے جواب میں کچھ کہتا ہے، وہ اسے مارتا ہے تو وہ بھی اس کے جواب میں جتنی اس کی طاقت اور قوت اس کے حساب سے وہ اس کو جواب دیتا ہے. طاقت کے جواب طاقت سے دیتا ہے، زبان کے جواب کا جواب زبان سے دیتا ہے. لیکن جب روزے کی حالت میں رہو تب کیا کرو؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس سے کہو کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں. جس طرح سے کوئی انسان کسی انسان سے جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں، یعنی وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں فلاں وزیر ہوں، یا میں وزیر کا بیٹا ہوں، میں منتری کا بیٹا ہوں، میں کسی افسر کا بیٹا ہوں، میں کسی دولت مند کا بیٹا ہوں. وہ اپنا ایک تعارف دیتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تعارف دو اپنا. اب اس وقت ہے کہ اب تمہیں تعارف دو. تمہارا تعارف کیا رہا؟ تمہارا تعارف رہے گا میں روزے سے ہوں.
اور یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا مومن مسلمان ہے تو وہ اس بات کو سمجھ جائے اور وہ اللہ کے ڈر سے رک جائے، کیونکہ روزے کا بدلہ جو ہے وہ اللہ دیتا ہے، اور روزہ جو اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، تو یہ جو تعلق ہے روزے کا وہ سیدھا اللہ سے ہے، خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے بندے کو لرز جانا چاہیے، جو مومن ہے وہ لرز جانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جو روزے دار نہیں ہے، جن پہ روزہ فرض نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ میسج جائے گا، وہ بھی تلاش کریں گے کہ آخر روزہ ہے کیا، یہ کیا بول رہا ہے، میں اسے ڈانٹ رہا ہوں، میں اسے ڈپٹ رہا ہوں، میں اسے بول رہا ہوں، میں اسے مارنا چاہ رہا ہوں، میں اسے گالی دے رہا ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، آخر روزہ ہے کیا؟ تب اس کا دل بھی، اس کے اندر بھی ایک تجسس پیدا ہوگا، وہ تجسس اس کو روزے کے قریب لائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ نے یہ جو بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، پورے معاشرے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، اقوام عالم کے لیے ہے، کہ جو تم کرو گے اس کے جو اثرات ہیں وہ اقوام عالم پہ پڑیں گے، پورے سماج پر پڑیں گے، تمہارے گھر پر پڑیں گے، تمہاری ذات پر پڑیں گے۔ اس لیے روزہ جو ہے وہ صرف آپ کے ذات کی تعمیر نہیں کرتا ہے، وہ سماج کی بھی تعمیر کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے کہے کے مطابق روزہ رکھا جائے۔